اب آگے مختصر بات کرتے ہیں. صراط کے لیے، راستے کے لیے، صحیح راستہ یا سیدھا راستہ ترجمہ ہوگا نا اردو میں الصراط المستقیم کا. صراط کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سبیل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، طریق استعمال ہوا ہے، اور صراط بھی استعمال ہوا ہے. تو ان کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیتے ہیں. طریق اصل میں طرقہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی دستک دینے پہ. طرق الباب، دروازے پر دستک دی. جس راستے پر لوگ چلتے رہے نا بار بار، اور اس پہ قدم کے نشان بن جائیں، اور پھر اس پہ گھاس اگنی بند ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ اس طرف سے لوگ چلتے رہے کئی دفعہ، اس کو طریق کہا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ طریق بن گئی. ٹھیک ہے، اسے طریق کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر چھوٹے راستے ہوتے ہیں. یہ لمبے راستے نہیں ہوتے، یہ چھوٹے راستے ہوتے ہیں. اور جو چھوٹے راستے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آپ کو ایک بڑی روڈ کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے جو ذرا ایک بڑی سائز کی روڈ ہوتی ہے اس کو سبیل کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ جو طریق ہے وہ آپ کو سبیل تک لے جائے گی. طریق سبیل تک لے جائے گی. اچھا، سبیل کیا ہے؟ سبیل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے سبل. سبیل اور سبل. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو طریق چھوٹا اور بہت زیادہ چلا ہوا، اور سبیل اس سے ذرا بڑا راستہ. اچھا، اور سبیل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ سبل. اچھا، طریق کی جمع ہے طرائق اور طرق دونوں. طرائق قرآن میں استعمال ہوا ہے، کننا طرائق قددا سورۃ الجن میں. اچھا خیر، صراط عجیب لفظ ہے، اس کی جمع نہیں ہے. طریق کی جمع ہے طرق اور طرائق. سبیل کی جمع ہے کیا؟ سبل. صراط کی جمع نہیں ہے. کیوں؟ یہ صراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روڈ نہیں ہے. جیسے دو آئلینڈ ہیں، ان کے درمیان ایک ہی برج ہے، وہ برج کیا ہوگا پھر؟ صراط. کیونکہ ادھر پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے. تو طریق سے انسان سبیل پہ پہنچے، اور تمام سبیلیں جا کے کہاں ملیں گی؟ صراط پہ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا شروع ہونے والا راستہ کوئی اور طریق یا کوئی اور سبیل ہو، یا کوئی اور سبیل ہو، کوئی اور سبیل ہو، لیکن بعد میں جا کر سب ایک جگہ کہاں ملیں گے؟ صراط کے اوپر. نا صراط کا لفظ کیونکہ اس کی جمع نہیں ہے، اس کے اور بھی معنی ہیں. صراط کا لفظ اصل میں آتا ہے سرات سے، پیش کے ساتھ سرات. اور سرات عربی میں کہتے ہیں ان کی مختلف قسم کی تلواریں ہوتی تھیں. کچھ تلواریں جو ہیں وہ ذرا بڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ تلواریں بالکل سیدھی ہوتی ہیں. جو موٹی ہو، چوڑی ہو اور سیدھی ہو، اسے سرات کہا جاتا ہے. اسی سے نکلا لفظ جو سڑک کشادہ ہو اور بالکل سیدھی ہو، اسے صراط کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور تمام چھوٹی چھوٹی سڑکیں، طریق اور سبیل اسی میں آ کے ملتی ہیں. اس لفظ کے استعمال سے بہت فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ایک دفعہ ایک راستے پر اس راستے پر انسان آ جائے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ اب کس طرف مڑیں کس طرف نہ مڑیں، کیونکہ راستہ کیسا ہے؟ بالکل سیدھا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ بس ایک ہی؟ نہیں، ایک ہی راستہ ہے. اس میں ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ راستہ لمبا ہوتا ہے. یعنی منزل تو واضح ہے کہاں ہے، لیکن سفر لمبا ہے. سفر لمبا ہے. اب کیونکہ کشادہ ہے، کشادہ ہونے میں کیا فائدہ ہوا؟ سوچے ذرا. ہاں، بہت سارے لوگ ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں. ایک لین نہیں ہے، ملٹیپل لینز ہیں. کچھ لوگ اس پہ زیادہ تیز چل رہے ہیں، کچھ لوگ آہستہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی نئے کسی سبیل سے جا کے اس میں شامل ہوئے، کچھ لوگ آپ سے 1000 میل پیچھے ہیں، کچھ لوگ آپ سے 1000 میل آگے ہیں. آپ کو کچھ لوگ اپنے سے آگے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے کئی سالوں پہلے اس پوری راستے سے گزر چکے، آگے آخر تک پہنچ چکے، آپ پیچھے رہ گئے ہو. لیکن مقصد بس ایک ہی ہے. یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں اس روڈ پر سب سے تیز گاڑی دے دے، اس روڈ پر ہمیں سب سے تیز چلا دے. ایک بات مانگی ہے، ہدایت دے دے کہ جس بھی راستے سے ہم شروع ہوئے ہوں اس سڑک تک ہمیں پہنچا دے. بس ایک دفعہ اس سڑک پر آ گئے، جس رفتار سے چلنا ہوگا یا جس کے ساتھ چلنا ہوگا اس کی فکر ہمیں کم ہے. کم از کم کیا ہے کہ ہم اس سڑک پر ہیں.
اب اس سڑک پر آنے کے بعد کوئی حافظ قرآن ہے جس کو عربی بھی آتی ہے، تجوید بھی آتی ہے، عالم بھی ہے. اس سڑک پہ آنے کے بعد کوئی 55 سال عیسائی تھا، کل مسلمان ہو گیا. اب وہ اس سڑک پہ وہ پیچھے اس کو الف با بھی نہیں پتا، اس کو نماز بھی ٹھیک سے بھی پڑھی نہیں، انگلش میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سڑک پہ کوئی 90 سال کا ہے، اس سڑک پہ کوئی 12 سال کا ہے. ہر ایک کی سپیڈ مختلف، ہر ایک کا لیول مختلف، ہر ایک کا علم مختلف، ہر ایک کی شروعات مختلف. کوئی کسی سڑک سے شروع ہوا تھا، کوئی کسی سڑک سے، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ، کسی کی کوئی مشکلات، کسی کی کوئی مشکلات. کوئی سڑک پہ 2 لوگ اکٹھے شروع ہوئے اور ایک بہت جلدی آگے نکل گیا اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے. کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس دعا میں ہم نے منزل کی طلب نہیں کی، سڑک کی طلب کی ہے. عجیب دعا ہے. ہدایت مانگی جاتی ہے منزل کے لیے، ہدایت سڑک کے لیے نہیں مانگی جاتی ہے. آپ مجھے بتا دیں سڑک پہ کیسے پہنچوں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس سڑک نہیں، سڑک سے کہاں جائیں گے، بس آپ سڑک پہ پہنچا دیں، باقی مجھے کوئی فکر نہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اصل غایت، آپ کا اصل مقصد سڑک ہو. آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے سڑک کہاں لے کے جا رہی ہے. لیکن اس صورت میں ہمیں ہم نے کیا مانگا ہے؟ اگر مانگنا ہوتا، اگر ہم کہیں اصل مقصد میرا جنت ہے یا اللہ سے ملاقات ہے، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھ تک پہنچا دے، یا مجھے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے. یہ بھی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. ہدایت کس چیز کی ہے؟ ہدایت مجھے کسی طرح اس سڑک تک پہنچا دے، بس. عجیب بات ہے. اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اسلام میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں مجھے انجام سے دلچسپی کم ہے، سفر سے دلچسپی زیادہ ہے. میں اگر 2 قدم چلا اس سفر میں اور میری موت ہو گئی، کامیاب ہو. اگر میں 1000 قدم چلا اور موت آ گئی، کامیاب ہو. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں میں کتنا چلا، بس اتنا ہے کہ میں اس سڑک پر تھا اور اس سڑک پر میں چل رہا تھا. اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو مجھے کسی اور سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی دلچسپی نہیں رہی. یہ تو مجھ سے آگے نکل گئے، یہ تو مجھ سے پیچھے ہیں، ان کو بھی نہ. ہر ایک کا اپنا پیس ہے، ہر ایک کی اپنی سپیڈ ہے. بہت کشادگی ہے اس روڈ میں بھائی. آپ کسی کے پیچھے نہیں پھنسے ہوئے. کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں سپورٹ آپ کو. آپ ایک دوسرے کو جو رستے میں جو آبسٹیکلز آنے والے ہیں ان کا آپ سامنا کر سکتے ہو. سائڈ پہ اور روڈز ہیں، ان پہ بڑے پیارے پیارے سائنز لگے ہوئے، تھوڑا سا لیفٹ ٹرن لے لو، ادھر بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی تھوڑا ٹائم گزار لو. اور آپ کا دوست آپ کو کھینچے گا، نہیں چلتے رہو. نہیں یار بہت تھک گئے، ایگزٹ تو لے لیں یار، تھوڑا سا بس اس ویکینڈ ایگزٹ لے لیں، اس کے بعد تکونوا من بعدہ قوما صالحین، بس اس کے بعد اچھے ہو جائیں گے. نہ، چلتے رہو ساتھ. جو ساتھ ہوگا نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، آپ کو سیدھا چلاتا چلا جائے گا. یہ بہت خوبصورت ہدایات ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں. لیکن اس میں صرف بس ایک چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ